آپ سوچئے کہ ایک ایسے موقع پر جب آپ جنگ کی تیاری میں جٹے ہوئے ہیں اور ایک آرڈنری فوجی اپنے کمانڈر سے اس قسم کی بات کرتا ہے تو اس کمانڈر کا کیا رویہ یا اس کا کیا رسپانس ہو سکتا تھا، لیکن قربان جائیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آؤ اور تم مجھ سے اپنا بدلہ لے لو، اور اپنی لکڑی اس کے ہاتھ میں دی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، آج کی نشست میں انشاءاللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اور پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بنا کر اس ساری دنیا کے لیے بھیجے گئے، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے کسی صحابی کو یا کسی دوسرے شخص کو کوئی اذیت پہنچی ہو؟ اور اگر اذیت پہنچی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس سلسلے میں کیا رہا؟ یہ آپ کی سیرت کا ایک ایسا پہلو ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ واقعات میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، ایموشنل انٹیلیجنس آج کے ماڈرن دور کی اصطلاح ہے، یعنی جذبات کو پہچاننے کی صفت اور ذہانت اور بصیرت، یہ ماڈرن ایج کی ایک اصطلاح ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت دیکھیں تو ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں کس قدر تیز تھے کہ آپ اپنے مخاطب کے جذبات کو فوری طور پر سمجھتے تھے اور اسی لحاظ سے ان کے ساتھ میں برتاؤ بھی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت عائشہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے عائشہ، تم جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو اس کا اظہار نہیں کرتی، لیکن مجھے پتا چل جاتا ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پریشان ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ، تو بغیر اظہار کے آپ کس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ میں آپ سے ناراض ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر حضرت عائشہ سے کہتے ہیں، اے عائشہ، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو بے رب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب مجھ سے ناراض نہیں ہوتی ہو تو تم کہتی ہو کہ بے حمد رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد کے رب کی قسم۔ دیکھیے کتنی باریک بینی اور کیا آبزرویشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جذبات کو پرکھنے کا کیا انداز تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس سے ہم کو سیکھنا چاہیے کہ ہم جب کچھ بات کرتے ہیں یا ہمارا ایسا کوئی شخص جو ہم سے بہت قریبی اور قربت کا تعلق رکھتا ہے، ہم اس کے چہرے سے، ہم اس کی باتوں سے اس کے جذبات کا اندازہ لگا۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو واقعہ سورہ عبس کے اندر بیان ہوا ہے، اس کے متعلق کچھ اور مزید باتیں جو تفاسیر کی کتابوں میں نہیں ملتی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم ایک نابینا صحابی تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں اس وقت آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں کچھ پوچھنے کے لیے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈران قریش کے ساتھ میں محو گفتگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ سے یہ زبردست دلی خواہش رہی کہ لیڈران قریش سے آپ بات کریں، ایمان کی دعوت ان لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ وہ اس سماج میں بہت زیادہ انفلوئنس رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ اگر یہ لیڈران قریش ایمان لے آئیں گے تو ان کے ساتھ میں اور بہت سارے عرب قبائل جو ہے وہ ایمان لے آئیں گے۔ تو حضرت ابن مکتوم جب وہاں پہنچتے ہیں، چونکہ وہ نابینا تھے، ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کون کون تھا اور آپ اس وقت کیا کر رہے تھے، اس لیے آپ نے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا، اور آپ نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو اگنور کیا۔ اس پر جو ہے سورہ عبس نازل ہوئی،
اور جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ اللہ نے آپ کا یہ رویہ جو عبداللہ ابن مکتوم کے ساتھ میں آپ نے جو برتاؤ کیا، جو معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ جب یہ سورہ عبس نازل ہوئی اس کے بعد میں جب کبھی حضرت عبداللہ ابن مکتوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آتے تو آپ بہت ہی پرجوش انداز میں ان کا استقبال کرتے اور کیا کہتے؟ اور کہتے مرحباً بمن عاتبنی فیہ ربی، ویلکم on whose behalf I was admonished by my رب، یعنی آپ کا استقبال ہو، آپ وہ ہستی ہے جس کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سرزنش کی۔ اور اس کے بعد میں یہ معاملہ رہا کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف ذمہ داریاں دیتے رہے اور ہمیشہ یہ جتاتے رہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب ہیں۔ آپ نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم سے اذان بھی دلوائی اور جہاد کے موقع پر حالانکہ وہ نابینا تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا پرچم ان کے ہاتھ میں دیا اور وہ پرچم لیے جو ہے فوج میں سب سے آگے رہتے تھے۔ اور ایک جگہ سیرت کی کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جس جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک تھے، مطلب ایک غزوے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو اپنا مدینے میں قائم مقام بنایا۔ الحمدللہ، اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، دوسرا ایک موقع ہے اور یہ اس سے زیادہ سیریس موقع ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا معاملہ کیا اس نوجوان کے ساتھ میں، اس انصاری نوجوان کے ساتھ میں۔ تو یہ واقعہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ جنگ کی تیاری چل رہی ہے اور آپ سپہ سالار کی حیثیت سے اپنی فوج کو قطار میں لگا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک انصاری نوجوان جو ہے وہ بار بار قطار توڑ رہا تھا اور مذاق کر رہا تھا اور لوگوں کو ہنسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لکڑی سے اس کو ٹوکا اور اس کو قطار میں لگنے کے لیے کہا۔ اتنا ہونے کے بعد میں لوگوں کو بہت تعجب ہوا، صحابہ کو بہت تعجب ہوا جب اس نوجوان انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اصبرنی، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، یعنی آپ نے لکڑی سے جو مجھے پش کیا اس سے مجھے اذیت پہنچی اور اس لیے میں آپ سے اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ سوچئے کہ ایک ایسے موقع پر جب آپ جنگ کی تیاری میں جٹے ہوئے ہیں اور ایک آرڈنری فوجی اپنے کمانڈر سے اس قسم کی بات کرتا ہے تو اس کمانڈر کا کیا رویہ یا اس کا کیا رسپانس ہو سکتا تھا، لیکن قربان جائیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آؤ اور تم مجھ سے اپنا بدلہ لے لو، اور اپنی لکڑی اس کے ہاتھ میں دی۔ اس انصاری نوجوان نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ قمیص پہنے ہوئے ہیں اور میں تو قمیص پہنے ہوئے نہیں تھا اور اس وجہ سے آپ کی لکڑی سے مجھے زیادہ اذیت ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے کیا کیا ہوگا آپ سوچئے۔ اللہ کے رسول اس انصاری نوجوان کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے اور اپنے قمیص کو اٹھا لیا اور اس سے کہا کہ اب تو جو ہے اپنا بدلہ لے۔ وہ انصاری صحابی جو ہے، وہ نوجوان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گریبان ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے آ کے گلے ملتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو وہ چوم لیتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے رسول، میں صرف یہی چاہتا تھا۔ عزیزان گرامی، ہماری زندگی میں ایسے بہت سارے مواقع آتے ہیں جہاں کچھ لوگ ہم کو اذیت دیتے ہیں، اور جذباتی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ کیا ہم اپنے رسول کی سیرت کی روشنی میں ایسے لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ عفو درگزر کا معاملہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تاکہ ایسا کرنے سے ہمارے دل صاف ہو جائے اور ہم ایک سلیم القلب لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو
کیونکہ عفو اور درگزر کرنے والے اور معاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ انتقام لینے والوں سے زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوا علیہ صلوا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔